هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلوا الہند باء ولا تنقصوه فإنه ليس يوم من الأيام إلا وقطرات من الجنة تقطر علیہ. کاسنی کا استعمال کرو اس لیے کہ ہر روز اس پر قطرات جنت ٹپکتے رہتے ہیں. کاسنی آپ سمجھتے ہیں کیا چیز ہے؟ ایک سمجھ لیں ایک ہرب ہے، ایک پودا ہے جس کے اوپر خشخاش کی طرح کے دانے نکلتے ہیں، اور ان دانوں سے بھی بہت سے علاج کیے جاتے ہیں. اس کی جڑ بھی استعمال کی جاتی ہے، اس کے پتے بھی استعمال کیے جاتے ہیں، اس کے تنا بھی استعمال کیا جاتا ہے. اس کے سارے کا سارا درخت جو ہے وہ کام میں آتا ہے. اس کے کاسنی کے پھول بھی آپ نے دیکھے ہوں گے. پاکستان میں تو کافی مقدار میں لگاتے ہیں. جی انگلش میں بھی، انگلش کا نام مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ کہ یہ ڈائبٹیز جن کو ہو ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے. معدے کے بہت سے امراض کے لیے، معدے کی گرمی، جگر وغیرہ کی تکالیف، اس کے لیے بھی بہت اچھی چیز ہے. یہ جو میں نے حدیث آپ کے سامنے بیان کی ہے، یہ بیسیکلی ایک موضوع حدیث ہے. اس کی اوتھینٹسٹی ابھی تک نہیں پائی جاتی، لیکن یہ ایک روایت کی جاتی ہے. میں صرف اس لیے اس کو بیان کرنا چاہتی ہوں کاسنی، چونکہ استعمال میں آتی رہی ہے اور اس کا بہت سے فائدے ہوئے ہیں لوگوں کو. اور امام ابن القیم الجوزی نے اس کی تعریف میں کافی کچھ لکھا ہے. اس لیے میں چاہتی ہوں کہ کیونکہ باقی جو آپ نے لاسٹ ٹائم آپ کو جیسے کچھ چیزوں کے بارے میں بتایا تھا جو کہ طب کا اثاثہ ہیں، اور ایک ایک دوا جو ہے وہ بہت سی بیماریوں میں استعمال ہونے والی ہے، ہو بہو کاسنی بھی بہت سی بیماریوں میں فائدہ مند چیز ہے. اور اس کی پہچان میں انشاءاللہ اس کی پہچان بھی کرا دوں گی آپ کو. ابھی مجھے آنا ہے، ایک ہفتے بعد دوبارہ آؤں گی انشاءاللہ، تو پھر میں انشاءاللہ آپ کو کوشش کروں گی کہ وہ دکھا سکوں کہ کاسنی کیا چیز ہے. پھول ہوتے ہیں اس کے پھول بھی ہوتے ہیں. اس کے کاسنی کا عرق پیا جاتا ہے، عرق ہوتا ہے. عرق کاسنی بہت مشہور ہے حکما کے پاس. آپ نے دیکھا ہوگا انڈیا میں بھی، پاکستان میں بھی عرق کاسنی جو ہے وہ پلایا جاتا ہے. زیادہ تر جگر اور معدے کے امراض والوں کو پلایا جاتا ہے. اور جن لوگوں کو جگر کے علاوہ معدے کی خرابی ہو، معدے اور آنتوں کے مسائل میں بھی یہ بہت فائدہ مند ہے. امام ابن القیم الجوزی فرماتے ہیں کہ کاسنی کا مزاج بدلتا رہتا ہے، یعنی ہر موسم میں یہ موسم کی تاثیر لے لیتی ہے. لہٰذا اس کا استعمال معتدل موسم میں کیا جائے تو آپ کو فائدہ ہوگا. یعنی اس کے بارے میں جب آپ کو صحیح معلومات ہوں گی تو آپ اس سے زیادہ اچھا فائدہ حاصل کر سکیں گے. ٹھنڈے موسم میں یہ خود ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور گرم موسم میں یہ خود بھی گرم ہو جاتی ہے، اس کی تاثیر بھی گرم ہو جاتی ہے. متغیر ہے اس کا مزاج. اس لیے کہتے ہیں مارچ اپریل یا سپٹمبر کے موسم میں اس کو لیا جائے تو زیادہ فائدہ مند رہے گی، کہ نہ یہ ٹھنڈی ہوگی نہ گرم، اس کا مزاج بھی معتدل ہو جائے گا. جیسے بہار کا موسم ہوتا ہے نا، جسے ہم بہار اور خزاں کا موسم کہتے ہیں، اس میں یہ اس کا مزاج معتدل ہے. ورنہ اس کا مزاج جو ہے وہ ٹھنڈک اور خشکی کی طرف مائل رہتا ہے. زیادہ تر ٹھنڈی اور خشک ہے. ہمارے ہاں عام طور پہ ٹھنڈی اور خشک چیز کیا پائی جاتی؟ جیسے کست البحری ہے نا، وہ بھی ٹھنڈی اور خشک ہے، اسی لیے زخموں کو بہت جلدی بھر دیتی ہے. اور پھوڑے، پھنسیاں، سکن کے پرابلمز، جتنی بھی سکن الرجیز وغیرہ، اس میں کست البحری کا بہت اچھا رول ہے، بہت اہم کردار ہے اس کا. لہٰذا یہ بھی ٹھنڈک اور برودت کہتے ہیں ٹھنڈک کو. آپ نے دیکھا ہوگا ماء البارد، اور اسی طرح برودت جو ہے وہ ٹھنڈک کو بولتے ہیں. یبوست کہتے ہیں خشکی کو. یابس عربی کا لفظ ہے، اور یہ خشک کو کہتے ہیں. جیسے اگر اسکن پہ مثلا خشکی ہو تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ اسکن کو مائسچر رکھیں. جیسے یہاں کا موسم بھی یابس ہے، ہار یابس ہے، یعنی گرم اور خشک ہے ریاض کا موسم. مگر جیسے ابہا ہے تو وہ بارد ہے، یعنی اس کا وہاں موسم ٹراپیکل سا رہتا ہے، ٹھنڈا ہی رہتا ہے. یہاں ابہا ایک جگہ کا نام ہے، آپ لوگ دیکھا ہی ہوگا. اچھا، اس میں یہ تھوڑی قابض ہوتی ہے، یعنی اس کا مزاج کیسا ہے؟ یہ موشن وغیرہ اگر ہوں تو اس میں بہت اچھی ہے، موشن کو روکے گی، تھوڑا قبض کرے گی،
تھوڑا یعنی اسٹول کو تھوڑا سالڈ کرتی ہے، اور جن کو لوز موشن کا پرابلم ہے ان کے لیے تو بہت ہی اچھی ہے. جیسے ہوتا ہے نا جگر کی خرابی کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات بہت زیادہ لوز موشن آتے ہیں، پانی کی طرح نکلتا رہتا ہے. جن لوگوں کو آئی بی ایس کا پرابلم ہے ان کے لیے بھی یہ بہت اچھی ہے. معدے کے لیے بہت اچھی ہے. اگر اس کو پکا کر سرکے کے ساتھ ملا کر لیا جائے، یعنی سرکے میں اگر اس کو تھوڑا سا پکا لیں اور پھر اس کو پانی میں ملا کے پیا جائے، مثال کے طور پر اگر آپ کہیں گے کوانٹٹی کیا ہو تو کس طرح سے پیا جائے، مقدار کتنی لی جائے، بڑوں کو کتنا دیں، بچوں کو کتنا دیں، آف کورس کہ فوراً یہ سوال آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اگر اس کو ملا کر پکائیں تو 1/10 کے ریشو سے، مثال کے طور پر اگر 1 چمچ اس کا ہے تو 10 چمچ آپ سرکہ لے لیں. لیکن سرکہ سٹرک ایسڈ والا نہ ہو، وائٹ ونیگر نہ ہو، اور جس کے اندر ٹارٹرک ایسڈ یا سٹرک ایسڈ پایا جائے، ایسیڈیٹی ہو، وہ نہ لیں. وہ معدے کے لیے اور بھی زیادہ نقصان دہ ہے. یہ چونکہ قبض کرتی ہے، پخانے کو ہارڈ کرتی ہے، لہٰذا معدے کی کمزوری کو دور کرتی ہے. یعنی یہ زیادہ تر موشن جگر کی اور معدے کی کمزوری سے آتے ہیں. اگر معدے کے اندر جو انزائمز پائے جاتے ہیں وہ اپنا صحیح کام کریں تو نہ لوز موشن ہوتے ہیں نہ کانسٹیپیشن ہوتی ہے. تو لوز موشن اسی وجہ سے ہوتے کہ ہمارے انزائمز کا جو بیلنس ہے وہ آؤٹ ہو جاتا ہے. یا تو ایسیڈیٹی بڑھ جاتی ہے، اس کی وجہ سے موشن آنے لگتے ہیں. جو انزائمز کھانے کو ہضم کرنے میں مدد دیتے ہیں یا تو وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں یا بالکل اپنا کام چھوڑ بیٹھتے ہیں، یا ان کا ڈس بیلنس ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اسٹمک اپسیٹ ہو جاتا ہے. تو یہ ان سب کو درست کرتی ہیں. اگر معدے پر اس کو مل لیا جائے باہر سے بھی، یعنی جیسے آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کو یہاں ورم ہوتا ہے، ہارڈ ہو جاتا ہے نا جگہ، کئی لوگ آ کے کہتے ہیں دیکھیں ہمارا پتھر کی طرح ہے سخت، یعنی سانس لینے سے ہمارا ویسے نارمل تو ہلتا ہے نا، تو جن لوگوں کا بہت ہارڈ ہو جاتا ہے وہ سانس لیں یا نا ویسے لگتا ہے بالکل پتھر پڑا ہوا اندر، اور اسکن بھی پتھر کی طرح ٹائٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ اس ورم کو بھی توڑ سکتا ہے. یعنی وہ جو معدے کے اوپر ورم آ جاتا ہے اس پر کہتے ہیں اگر اس کی مالش کی جائے، اس کا مساج کیا جائے تو یہ تب بھی معدے کو فائدہ پہنچاتا ہے. ارک کی کرنا، کاسنی کا ارک ہے اس کی کرنا ہے مساج. جی اس کو ارک نہیں، کاسنی کو اب اگر آپ مالش کریں گے تو تیل میں کریں گے نا، اس کو زیتون کے تیل میں ذرا سا گرم نہیں زیتون کے تیل کو اگر پکائیں تو وہ فائدہ مند نہیں رہتا. اس کو بس گرم ہی کرنا ہے، یعنی ایک دفعہ وہ گرم اس کے اندر سوک کر دیں اور پھر اس کو تھوڑا سا گرم کر لیں تو اس کا اثر اس میں آ جائے گا. وہ بھی اسی طرح 1/10 کے حساب سے. اب اس تیل سے اگر آپ اس کو مل لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جو سوزش ہوتی ہے نا معدے کی سوزش کو آپ سمجھتے ہیں، انفلیمیشن جو ہوتی ہے یا ورم جو ہوتا ہے اس کو تحلیل کر دیتا ہے یا ختم کر دیتا ہے. اس طرح آنکھ کے ورموں کے لیے بھی نافع ہے. یعنی اگر آنکھوں میں سویلنگ ہو جائے، آشوب چشم میں ہو جاتی ہے سویلنگ، یا ویسے آنکھوں کے نیچے سویلنگ پائی جاتی ہے تو ان جگہوں پہ بھی لگایا جا سکتا ہے. اور اس کا پانی نکال کے، اس کا رس یعنی نکال کے، جسے پانی میں اگر آپ رات کو سوک کر دیں تو صبح اٹھیں تو وہ پانی کے اندر اس کی تاثیر آ چکی ہوتی ہے، تو اس کو اسپن کر کے یعنی نچوڑ کے اس کو آنکھوں میں ڈالا جائے پانی کو، تو اس سے اس کا آنکھوں کا ورم ختم ہو جاتا ہے. لیکن ہمیشہ کوئی بھی چیز اگر آپ استعمال کرنے لگیں تو اس بات کا ضرور تسلی کر لیں کہ وہ چیز صاف ہونی چاہیے، یعنی اس کے اندر کوئی کچرا وغیرہ یا کسی اور قسم کی جڑی بوٹیاں نہ شامل ہوں، ورنہ اس کی تاثیر بدل جائے گی. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ایک جگہ سے ایک چیز لیتے ہیں تو وہ آپ کو فائدہ دے رہی ہوتی، دوسری جگہ سے وہ اسی نام سے وہی چیز لے رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیتی. وجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ وہیں سے چیز خریدتے ہیں وہیں پسوا لیتے ہیں، معلوم نہیں اس کے اندر اور کیا کچھ مکس تھا، کئی اور جڑی بوٹیاں بھی مکس ہوں گی. اب جب کسی پنسار کے پاس جائیں تو مختلف چیزیں بوریوں میں رکھی ہوتی ہیں، کھلی جہاں ہوتی ہیں، تو وہ ایک دوسرے میں چلی جاتی ہیں نا. ہلدی میں مرچیں جا رہی ہوتی ہیں، مرچوں میں سوکھا دھنیا جا رہا ہوتا ہے، اس میں کچھ اور جا رہا ہوتا ہے، ایک دوسرے میں چیزیں مکس اپ ہو رہی. تو اسی طرح جب جڑی بوٹیاں بھی ساتھ رکھی ہوں گی تو ایک دوسرے کے اندر یہ کچھ نہ کچھ مکس اپ ہو جاتی ہیں. تو بہتر ہوتا ہے کہ آپ پہلے چیز کو لیں، اس کو صاف کریں، اس کو دیکھیں، پوری تسلی کرنے کے بعد اس کو گرائنڈ کریں یا اس کو پانی میں سوک کریں یا اس کا تیل بنائیں یا اس کا ارک نکالیں. جو بھی آپ نے کرنا ہے پہلے اس کی صفائی ستھرائی بہت ضروری ہے، ادروائز اس چیز کا آپ کو فائدے کی بجائے نقصان بھی ہو سکتا ہے. گاؤٹ ایک بیماری ہے
جس میں جوڑوں میں شدید تکلیف ہوتی ہے، پس پڑ جاتی ہے جوڑوں میں، جوائنٹس میں پیپ آ جاتی ہے اور جوائنٹس سوج جاتے ہیں، درد ہوتا ہے، گاؤٹ، نکرس جس کو بولتے ہیں اردو میں، یہ اس میں بھی فائدہ مند ہے۔ گویا اس کے اندر باڈی کو ڈیٹاکس کرنے کی صلاحیت موجود ہے، جسم کے اندر سے زہریلے مادوں کو نکالنے کی قوت موجود ہے۔ اسی طرح اگر بچھو کاٹ جائے اور اس کا جو ڈنگ ہوتا ہے، ظاہر ہے آف کورس زہریلی چیز ہے، بچھو ہو یا سانپ، یعنی اگر کسی کو کاٹ جائے تو ڈنگ زدہ مقام پہ، یعنی جہاں اس نے ڈنگ مارا ہے، جس جگہ سے کاٹا ہے بچھو نے، اس جگہ پر اس کے پتے اور جڑ، یعنی اس کے پتے اور جڑ زہریلے مواد کو نکالنے کے لیے اس جگہ پر ان کو گرائنڈ کر کے بھگو کے، یعنی کہ اس کا پیسٹ بنا کے لگایا جائے تو سارا اس کا زہر نکال لیتا ہے۔ بچھو کے کاٹے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دم بھی بتایا، جس میں آپ نے انگلی تھوک لگا کے اور اس پر مٹی لگا کے، ایک جگہ مٹی لگائی اور ایک جگہ آپ نے نمک لگایا، اور نمک لگا کے اور اس درد کے مقام پر مل بھی دیا اور ساتھ میں موعظتین پڑھا، اخلاص موعظتین، تو وہ درد بھی چلا گیا، ورم بھی چلا گیا اور زہر بھی ختم ہو گیا۔ معدے کو طاقت پہنچاتا ہے کاسنی، اور جگر میں پیدا ہونے والے سدے کیا ہوتا ہے؟ رکاوٹیں، بلاکیجز، ان کو کھول دیتا ہے، اور جگر کے گرم اور سرد دردوں میں بھی بہت مفید ہے۔ تلی سمجھتے ہیں آپ؟ سپلین اور آنتیں، انٹسٹائنز، اور رگیں، ہمارے جو یعنی آرٹریز یا وینز ہیں، ان کی بلاکیج کو بھی کھولتی ہے اور گردوں کو بھی صاف کرتی ہے، یعنی گردوں سے لے کے مثانے تک جو نالی آ رہی ہے اور بلیڈر ہے، ان سب کو بھی صاف کرتی ہے، یعنی گویا ان کے اندر کے ٹاکسنز بھی نکال دیتی ہے۔ پھر کڑوی کاسنی جگر کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ یہ دو طرح کی ہوتی ہے، کالے رنگ کی ہوتی ہے اور ایک تھوڑی سفید یعنی آف وائٹ سے کلر کی ہوتی ہے۔ بالکل باریک باریک بیج ایسے ہی ہوتے ہیں جس طرح خشخاش کے دانے، بالکل وہ بال کی طرح گول ہوتے ہیں، لیکن یہ تھوڑی سی چپٹی ہوتی ہے۔ چھوٹے سائز میں آپ تل سمجھ لیں، بہت چھوٹے سائز کے تل سمجھ لیں، یہ اس قسم کی ہوتی ہے، بہت لائٹ ویٹ ہوتی ہے، ہوا سے اڑ رہے ہوتے ہیں یہ نا، اس کے دانے جو ہوتے ہیں بیج اس کے۔ اس کا نچوڑا ہوا ارک یرکان کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ ارک تو آپ کو پتہ نا کیسے نکلتا ہے، پہلے اس کو پانی میں رات کو سوک کر دیتے ہیں، 12 گھنٹے وہ اس میں بھیگا رہتا ہے پانی میں، کوئی بھی چیز ہو، اور صبح پھر اس پانی کو کشید کیا جاتا ہے، اس سے ارک تیار ہوتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اس کو پانی میں رات کو بھگوئیں، اسی پانی کو ابال لیں تو ارک نکل آتا ہے۔ ارک جو ہے باقاعدہ کشید کیا جاتا ہے، اس کا پتہ نہیں آپ لوگوں کو مائنڈ میں تو ہوگا کہ نہیں، کشید کرنا کس کو بولتے ہیں۔ ایکچولی یوں سمجھیں کہ اس کو ایک بڑی ارک، ہاں جیسے سرکہ سے ہوتا، نو سرکہ اور طریقے سے نکلتا، سرکے کا بالکل پروسیس ڈفرینٹ ہے۔ کشید کرنا اس کو کہتے، جس سے آپ ڈسٹل واٹر نہیں کیسے بنتا ہے وہ پتہ ہے آپ کو؟ ڈسٹل واٹر وہ بس وہی پیوریفائی کر لیں، پیوریفائی نہیں نا، میں چھانتے نہیں، کیونکہ ہمارے گھر میں بنتا تھا، اس سے مجھے آئیڈیا ہے۔ میرے والد چونکہ خود ڈاکٹر بھی تھے، حکیم بھی تھے، الیکٹرو ہومیوپیتھ بھی تھے، بہت کچھ تھے، تو ہمارے گھر میں دوائیں بنتی تھیں اور ارک بنا کرتے تھے، ہر چیز کا ارک بنتا تھا، گلاب کا ارک، کاسنی کا ارک، سونف کا، پتہ نہیں 4 ارک، نہ جانے کیسے کیسے، مطلب ایک ایریا تھا باہر جس میں یہ ارک بنا کرتے تھے، دیگ میں بنتے تھے۔ رات کو دیگ ہی میں دوا بھی ڈالتے اور اس کے اندر ایک مناسب مقدار میں کچھ % پانی ڈالا جاتا، تو اس میں وہ سوک رہتی تھی۔ جیسے مثلا گلاب کی پتیاں ہوتی تھی، تو اگر فرض کریں کہ 10 کلو پتیاں ڈالی ہیں تو اس کے اندر شاید 20 کلو یا واللہ عالم 30 کلو کتنا پانی ہوتا تھا وہ ڈال دیتے تھے، رات کو وہ بھیگی رہتی تھی، پھر اس دیگ کے نیچے صبح میں آگ جلائی جاتی تھی، ٹھیک، اور اس کے بعد ڈھکن اس طرح بند کر دیتے جیسے پائے بنانے کے لیے آٹا لگا کے ڈھکن بند کر دیتے ہیں، ٹھیک۔ اس کا جو ڈھکن ہوتا ہے، ڈھکن کے اندر سے پائپ نکلتا ہے اور وہ دوسری طرف جا کے بہت بڑا سا وہ ڈرم ہوتا ہے نا، 2.5 من کا، جو 3 من کا، اس کے اندر وہ پانی بھرا ہوتا ہے، تو وہ جو سٹیم بنتی تھی وہ اس پانی میں سے گزرتے گزرتے خود پانی بن جاتی تھی۔ اس کے آگے پھر ایک گاگل رکھی ہوتی تھی جس میں وہ ارک ٹپکتا ٹپکتا
نکلتا تھا، تو وہ ہوتا ہے ارک. یعنی اس طریقے سے بنائے ہوئے کو ارک بولا جاتا ہے. تو پانی اگر سادہ پانی بھی آپ ابال لیں اور اس کو اس طرح سٹیم دے کے پھر پانی بنا لیں، اس کو ڈسٹل واٹر بولتے ہیں. وہ فلٹرڈ واٹر ہے جو آپ بات کر رہے تھے نا چھاننے کی، وہ فلٹرڈ ہے، یہ ڈسٹلڈ ہے. تو ارک جو ہے وہ ڈسٹلڈ طریقے سے بنایا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ اگر اس میں تازہ سونف اور یہ جو کاسنی ہے، ان دونوں کو ملا کر، ان دونوں کے ارک کو ملا کر، اور اگر ان کے ساتھ میں پتوں کو پیس کر ورم کی جگہ پہ مساج کیا جائے، اور وہ جیسے لیپ کر دیتے ہیں نا، ضماد کہتے ہیں لیپ کرنے کو، یعنی اس جگہ پر تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیا جائے اس پیسٹ کو، تو کیا کرتا ہے کہ جگر کے سارے ورم توڑ دیتا ہے، جس سے جگر کی، پچھلی دفعہ میں نے آپ کو اونٹنی کے دودھ کا بتایا تھا کہ وہ جگر کے لیے فائدہ مند ہے. یہ جو کاسنی ہے یہ بھی جگر کے لیے بہت فائدہ مند ہے، اور یہ جگر کے ورموں کو توڑ کر اس کے جتنی رگیں ہیں وہ کھل جاتی ہیں اور جاری ہو جاتا ہے سب کچھ. اگر لیور میں بلاکیج ہو جائے تو اس سے ہوتا کیا ہے، سب سے پہلے تو جانڈس ہو جاتا ہے. ٹھیک، یعنی اگر اس کی بلاکیج بائل میں، اگر کچھ جیسے آج کل اکثر لوگوں کو پتے میں پتھری ہو رہی ہے، گال بلیڈر کولیلیتھیاسس، گال بلیڈر میں اگر سٹون آ جائے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ راستے میں پھنس جاتی ہے بائل ڈکٹ میں، جس سے جانڈس بھی ہو جاتا ہے، پین ہوتا ہے، بلاکیج ہو جاتی ہے. تو لیور جو ہے اس کے اوپر ایسا پریشر آتا ہے کہ یا تو وہ جانڈس ہو جاتا ہے، یا پھر گریجولی اس میں سویلنگ آنا شروع ہوتی ہے، اور پھر بلاکیج لیور کے اندر بھی آنا شروع ہو جاتی ہے. جب اس میں بلاکیج آتی ہے تو اس کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے کہ بھوک کم ہو جاتی ہے، یا کانسٹیپیشن ہو جائے گی، یا لوز موشن ہو جائیں گے. بھوک کم ہونے کی وجہ سے آف کورس آہستہ آہستہ ویکنیس آنا شروع ہو جاتی ہے، اور انسان کا رنگ پیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھیکا پڑ جاتا ہے انسان، اور اس کی قوتیں کمزور ہو جاتی ہیں، ہاضمہ بھی کمزور ہو جاتا ہے. جگر کے ساتھ ساتھ پھر گردے بھی کام کرنا کم کر دیتے ہیں. جب گردے کام کم کرتے ہیں تو ہارٹ پہ بھی پریشر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ سب انٹر ریلیٹڈ چیزیں ہیں. اگر جگر فریش ہے تو سمجھے آپ صحت مند ہیں. اگر جگر فریش نہیں ہے تو وہ چہرے کی سرخی کی بجائے اس کے اندر پیلاہٹ آنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ رنگت کی جو سرخی اور پیلاہٹ ہے، یہ ہمارے جگر کی تندرستی پر اس کا انحصار ہے. لہٰذا جگر کی تندرستی بہت ضروری ہے، اور اگر اس میں بلاکیج آ جائے لیور کی نالیوں میں تو پھر یہ سب بیماریاں جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا، جسم پہ ورم بھی آ جاتا ہے، موٹا بھی ہو جاتا ہے انسان. تو یہ سب چیزیں لیور بلاکیج سے ہیں. اور اگر لیور کی بلاکیج دور کرنی ہو، ایک تو اونٹنی کا دودھ ہے، اس میں بہت بڑی طاقت ہے، لیکن صرف وہ اسی صورت میں فائدہ دیتا ہے جب آپ یا تو ڈائریکٹ اس کو دھار لیں، یعنی لوگ نہیں سمجھتے، وہ کہتے فریز کر لیں، اچھا گرم کر لیں، اس سے ٹھنڈا کر لیں، فریج میں رکھ لیں. نہیں، اونٹنی کا دودھ صرف اس وقت فائدہ دے گا جب یا تو اس کو ڈائریکٹ لیا جائے ایسے اونٹنی کے سامنے، اور اگر اتنی ہمت نہیں ہے، ڈر لگتا ہے، تو پھر نکال کے فوراً جھاگدار فوراً تازہ پی لیا جائے. اس کو نہ ابالنا ہے، نہ اس کو ٹھنڈا کرنا ہے، نہ گرم کرنا ہے، نہ اس کو سٹور کرنا ہے. اگر سٹور کریں گے اس کی وہ ساری خوبیاں ختم ہو جائیں گی، پھر وہ آپ کے لیور کے سدے نہیں کھول سکتی، یا لیور کے بلاکیجز نہیں دور کر سکتی. یعنی کاسنی اور سونف کا بہت اچھا کمبینیشن ہے. اس کو ملا کر لینے سے بھی آپ جو ہے لیور کو اپنی تقویت پہنچا سکتے ہیں، اس کے ورم کو ختم کر سکتے ہیں، اس کی بلاکیجز دور کر سکتے ہیں. فیٹی لیور کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے، کیونکہ فیٹی لیور ہوتا ہی تب ہے جب وہ لیور کی جو بلاکیج ہے وہ ہو جاتی ہے، اسی سے فیٹی لیور ہوتا ہے اصل میں. اگر وہ کھل جائے تو آہستہ آہستہ فیٹس بھی ریموو ہو جاتی ہیں. اس میں یہ ونٹر میں جیسے ٹھنڈا موسم ہے تو اس کو گنگنا کر کے لینا. ہاں، پھر اس کو اسی طرح بالکل، کیونکہ اگر اس کو ایز اٹ از لیں گے تو وہ خود ٹھنڈی ہو جائے گی. جیسے میں نے ذکر کیا نا کہ اس کا مزاج بدلتا ہے، ٹھنڈے موسم میں یہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، گرم موسم میں یہ گرم ہو جاتی ہے. لہٰذا اس کو کاسنی. اور اگر اس کو درمیانے موسم میں لیں تو پھر تو آپ کسی بھی طریقے سے لے لیں، کوئی حرج نہیں. مگر ٹھنڈے موسم میں آپ کو اس کو تھوڑا گرم کر کے، اور گرم موسم میں اس کو تھوڑا ٹھنڈا کر کے لیں تو پھر اس کا فائدہ ہوگا. اور اس کو اگر آپ نہیں بھی دھوئیں گے نا تو چونکہ یہ بالکل ایسے ڈرائی سی چیز ہے، اس کے اوپر کچھ چپکتا نہیں ہے، چکنے سے دانے ہوتے ہیں اس کے بیج کے،
اور اس کو ذرا سا چھٹک لیں، کپڑے میں مسل لیں تو صاف ہو جاتے ہیں. مطلب اس کے اوپر کوئی گندگی ایسے نظر آتی بھی نہیں ہے. ان کا رنگ بھی تھوڑا آف وائٹ چمکیلا سا ہی ہوتا ہے. تو اس کے بیج کا استعمال ہونا ہے یا پھر دیکھیں بیج ویسے روٹین میں تو بیج ہی ہو رہے ہیں استعمال، لیکن جہاں وہ بتایا تھا نا کہ لیپ کرنا ہے وہاں پتے اور جڑ دونوں ملا کر لیپ کرنا ہے ورم کے لیے. جن لوگوں کو کہتے ہیں نا ہمارے پاؤں جلتے ہیں، سخت سردی میں بھی ہمارا دل نہیں کرتا کہ ہم پاؤں جو ہیں بستر کے اندر کریں اور پاؤں نکال دیتے ہیں باہر، ان کا مطلب خون کے اندر حدت ہے، گرمی ہے. یہ چونکہ مزاج میں ٹھنڈی ہے، لہٰذا اس کو جب آپ رات کو سوک کر کے صبح پیئیں گے تو یہ مزاج میں ٹھنڈک پیدا کرے گی اور خون کی گرمی کو دور کر دے گی. جن لوگوں کو خون کی گرمی ہو یا صفرا آپ سمجھتے ہیں نا، لیور انزائمز جب بڑھ جاتے ہیں نا تو صفرا پیدا ہو جاتا ہے، جگر کی خرابی کو ہی صفرا کہا جاتا ہے. اس میں بہت اچھی ہے. کہتے ہیں اگر اس کو آپ دھو کے استعمال کریں گے نا تو اس کی قوت کم ہو جائے گی، اس کا اثر زائل ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو صاف کرنا بہتر ہے بنسبت دھونے کے. اچھا حدت کے لیے جو آپ نے بتایا کہ اس کو بھگوئیں گے، بھگونے کے بعد کیا اس کو پی لیتے ہیں نا، ہاں اس کو مسل کے پھر اس کو چھان کے پی لیں. جی، اور اگر ٹھنڈک ہے تو اس کو گرم کر کے پی لیں. یعنی دونوں مزاج میں اس کا فائدہ یہ ہے، ہر انسان کو یہ فائدہ پہنچا سکتی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو گرم مزاج لوگوں کے لیے الگ سے ہیں، ٹھنڈے مزاج لوگوں کی الگ ہیں. آج ہی میں پڑھ رہی تھی کہ کسی بھی نادان حکیم یا ڈاکٹر سے علاج کرانا منع ہے جو یہ نہ سمجھ سکتا ہو کہ مریض کا مزاج ٹھنڈا ہے کہ گرم، اور جو بیماری کا علاج کرنے سے پہلے دریافت ہی نہ کرے کہ آپ کو گرمی لگتی ہے یا سردی لگتی ہے، آپ ٹھنڈے مزاج کے ہو یا گرم مزاج کے، آپ کی طبیعت کیسی ہے. تو ٹھنڈے مزاج لوگوں کا علاج مختلف ہوتا ہے، گرم مزاج لوگوں کا علاج مختلف ہوتا ہے. اس کا چونکہ مزاج بدلتا ہے لہٰذا اس کو دونوں طرح کے لوگ استعمال کر سکتے ہیں، مگر اس کو مختلف طریقے سے. ٹھنڈے مزاج کے لوگ اس کو گرم کر کے لیں گے اور گرم مزاج لوگ اس کو نارمل پانی میں لے لیں گے. ضروری نہیں کہ اس کو فریج میں ٹھنڈا کیا جائے. جیسے میں نے بتایا نا یہ بچھو اور سانپ کے کاٹے پر بھی تریاک کا کام کرتی. تریاک آپ سمجھتے ہیں نا، یہ بہت زبردست اثر رکھتی ہے، یا جیسے ہم عرف عام میں کہتے ہیں جادو جیسا اثر رکھتی ہے کہ جیسے جی فوراً اور مؤثر بھی ہے اور فوری اثر بھی ہے. تبھی تو یہ زہر کو بھی توڑ دیتی ہے، یعنی اتنی مؤثر ہے کہ یہ زہر کا بھی تریاک کا کام کرتی ہے، اس کو بھی زائل کر دیتی ہے زہر کو. آنکھوں کے لیے جن لوگوں کو رات کو صحیح نظر نہ آتا ہو یا دن کو صحیح نظر، جیسے دھندلا پن نہیں ہوتا نظر میں، ایک تو ہوتی نا نظر کی کمزوری، یہ ذوف بصر کے لیے بھی اگر اس کو کچھ عرصہ مسلسل استعمال کیا جائے تو آنکھوں کی نظر کی کمزوری میں بھی فائدہ دیتی ہے. لیکن اگر کسی کو جیسے اب مثلا بچوں کی نظر کمزور ہو جاتی ہے یا وقت سے پہلے، ایک ہوتا ہے نا عمر کے ساتھ ساتھ قوتیں آپ کی کمزور پڑنے لگتی ہیں، وہ تو نیچرل ہے، لیکن ایک ہے کہ بچپن میں نظر کا کمزور ہو جانا یا یعنی نظر کمزور ہونے کے باوجود دھندلا پن یعنی کلیئر نظر نہ آنا. یہ بعض دفعہ کچھ لوگوں کو ایسے زگ زیگ سے نظر آتے ہیں، کچھ لوگوں کو غبار سا محسوس ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو ستارے نظر آتے ہیں. تو ایسی تمام چیزوں کے لیے اس کا ارک پانی میں ملا کے یا ڈائریکٹ ارک بھی اس کا آنکھوں میں 1-2 قطرے ڈال لیے جائیں تو یہ اس کے لیے بھی فائدہ مند ہے. اس کا نظر کی کمزوری کے لیے جی ہاں ارک کاسنی ملتا ہے جی ہاں. یہاں ملتا ہے. آپ اگر نوٹس کریں تو گلاب کا ارک آپ نے یہاں سے مختلف کمپنیز کا لیا ہوگا اور آپ چکھ کے دیکھا کریں، ہر گلاب کے ارک کا ذائقہ مختلف ہے، اور جو صحیح گلاب کا ارک ہوگا اس کا کوئی ذائقہ نہیں ہوگا. خوشبو بھی نہیں ہوگی، خوشبو بھی بہت مدھم ہوتی ہے کیونکہ نیچرل جو ہوتا ہے اس کی خوشبو 6-8 مہینے میں ڈم ہو جاتی ہے، لائٹ ہو جاتی ہے، اور سال کے اندر اندر ایکسپائر ہو جاتا ہے گلاب کا ارک، جلدی خراب ہونے والی چیز ہے. جبکہ یہاں ایکسپائری بھی لمبی لکھی ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر پریزرویٹیوز آ جاتے ہیں، ڈالتے ہیں باقاعدہ، پھر اس کا ذائقہ کڑوا آپ کو لگے گا، خوشبو تیز لگے گی، وہ سب نکلی ہے، وہ اصل گلاب کے ارک نہیں ہے. وہ آپ چھڑک تو سکتے ہیں مگر جس گلاب کا ارک کا ذائقہ ہو اور کڑواہٹ میں ہو کبھی اس کو نہ پئیں، اس کے اندر زہریلے مادے موجود ہیں، وہ آپ کو صحت کی بجائے نقصان دے سکتا ہے. کیونکہ گلاب کا ارک جو ہے وہ خود قبض میں استعمال ہوتا ہے. اگر کسی کو قبض ہو 2 چمچے اس کے پی لیں تو آپ کی قبض ختم ہو جاتی ہے، اس سے آپ کے منہ کی بدبو کافی حد تک کم ہو جاتی ہے،
آپ کو ریفریش کرتا ہے گلاب کا عرق، حشاش بشاش کرتا ہے، طبیعت کو لائٹ کرتا ہے، موڈ کو بھی اچھا کرتا ہے. یعنی فوری طور پر اگر آپ فریش ہونا چاہیں تو آپ 1 یا 2 چمچ اس کے لیں. یا آپ دیکھتے ہیں کسی بھی مشروب میں جب اس کو ڈالا جاتا ہے تو وہ بڑا خوشگوار سا کوئی ٹائمنگ تو نہیں ہے اس کے مطلب؟ کوئی ٹائمنگ خاص نہیں ہے کہ بھی آپ ضرور صبح میں لیں یا رات میں لیں، ایسا کچھ نہیں ہے. ہمارے ہاں چھوٹے بچوں کو اگر قبض ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہنی میں گلاب کا عرق ملا کے، یعنی اگر سردی کا موسم ہے تو ہم چمچ کو گرم کر لیتے ہیں، گرم پانی میں تھوڑی دیر چمچ رکھتے ہیں تو اس میں وہ چمچ میں گرم آ جاتی تو اس میں عرق ڈالتے ہیں تو وہ نارمل ہو جاتا ہے. پھر اس میں تھوڑا سا شہد ملا کے تو بچے کی عمر کے مطابق 1 قطرہ یا 2 قطرے یا 3 قطرے، آدھی چمچ، 1 چمچ دے دیتے ہیں. جیسے بہت چھوٹا بچہ ہے تو اس کو تو 1-2 قطرے ہی کافی ہیں. 2 سال کے بچے کو تو 1 ٹی اسپون آرام سے دے سکتے ہیں. 1 ٹی اسپون اس کی مکسر. اچھا مکسر ایک جیسا. جی تو اس کو یہ بنا بعد کے میں رکھ سکتے ہیں. سوال بعد میں کر لیں. اوکے جی بنا کے زیادہ مقدار میں بنا کے رکھنا اچھا نہیں ہے. 1 ہفتہ 2 ہفتے کے لیے بنا لیں، اس کے بعد پھر تازہ اور بنا لیں تو اچھا. جی ہو سکتا ہے انشاءاللہ، کیونکہ جہاں ان کا آنکھوں میں ذکر کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ نظر کی کمزوری، آنکھوں کا ورم، آنکھوں کا دھندلا پن اور آنکھوں کی بیماریوں کے لیے، یعنی ان سب چیزوں کے لیے انہوں نے اس کا فائدہ بتایا ہے. اور اس کی جڑ کا دودھ جو ہے نا کہتے ہیں، یعنی اب ایک تو ہے اس کے بیج کا پانی، اور آنکھوں کے لیے اسپیشلی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جڑ لیں، کاسنی کی جڑ، یعنی کاسنی کا جو درخت ہوتا ہے اس کی جڑ آپ لیں، اس کا دودھ نکالیں. دودھ کیسے نکالتے ہیں؟ جیسے گرائنڈ کر کے اور اس کو پانی میں ڈالیں تو پھر اس کو نچوڑیں تو اس کا دودھ نکل آتا ہے. یہ جب اس کو نچوڑتے ہوں گے تو دودھیا رنگ ہوتا ہوگا نا، میں نے اس کو ایکسپیرینس نہیں کیا اس کے دودھ نکالنے کا. بعض اوقات جڑیں اگر تازہ ہوں تو اس میں سے ویسے ہی دودھ نما چیز نکل آتی، جیسے بڑ کا درخت آپ دیکھتے ہوں گے کہ اس کے پتے کو بھی توڑیں تو دودھ نکلتا ہے، اس کی ٹہنی کو بھی توڑیں تو دودھ نکلتا ہے. تو اس کی جڑ کا دودھ جو ہے وہ آنکھ کے لیے فائدہ مند ہے. یعنی اگر آنکھوں میں ڈالنا ہے تو اس کی جڑ کو لکوڈ اس کا نکال کے چھان کے وہ ڈالیں. آنکھ میں ڈالنے والی چیز کو آپ 2-3 دفعہ چھانیں تاکہ کسی قسم کا کوئی ذرہ آنکھ میں نقصان نہ پہنچائے. اچھا ایک چیز ہے ورس، چونکہ آپ خواتین ہیں تو خواتین کو اپنے حسن کا بھی فکر رہتی ہے کہ مان نہ پڑ جائے، تو اس کے لیے بھی میں نے سوچا اس دفعہ ذرا خواتین کو خوش کیا جائے، ان کے جو ہے نا دلچسپی کی چیز کو بتایا جائے کہ اس کے بارے میں بھی طب نبوی میں بہت سی چیزیں موجود ہیں. ورس ایک حرف ہے، ورس. آپ جائیں گے پنسار کے پاس تو ورس نام سے آپ کو مل جائے گی. اس کی پہچان بھی ذرا مشکل ہوتی ہے کیونکہ ورس بھی 2-3 قسم کی ہوتی ہے. جو سب سے اچھی ورس ہے وہ اتنی ہی ڈارک کلر کی ہوگی، جتنی لائٹ کلر کی ورس ہوگی پھر وہ اتنی تھوڑی گھٹیا شمار ہوتی ہے اور وہ سستی بھی مل جاتی ہے. لیکن جو صحیح معنوں میں ورس ہوگی وہ تھوڑا ڈارک کلر کی ہوگی، وہ اتنی ہی مہنگی ہوگی. سونے کے بھاؤ بن گئی اب تو ورس. تو یہ ایک قسم کی گھاس نما چیز ہے اور دیکھنے میں زعفران سے ملتی جلتی ہے. زعفران سمجھتے ہیں نا. امام ترمذی نے اپنی جامع ترمذی میں زید بن ارقم کی مرفوع روایت نقل کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات الجم کی بیماری کے لیے روغن زیتون اور ورس کو فائدہ مند قرار دیتے. روغن زیتون یعنی زیتون کا تیل، یعنی ورس کو زیتون کے تیل میں ملا کے. ذات الجم کیا ہوتا ہے؟ یہ پھیپھڑے کی بیماری ہے، لنگس کی، لنگس ڈیزیز، یعنی لنگ کے اندر ایک پھوڑا بن جاتا ہے، اسی کو برونکیکٹائٹس بولتے ہیں، جس کے بارے میں قسط الہندی بھی بتائی تھی میں نے آپ کو کہ قسط الہندی اگر اس کو سنگھایا جائے تو یہ اس پھیپھڑے کے جو پھوڑا ہے اس کو بھی ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. اسی طرح ورس جو ہے یہ دیکھیں یہ بیماریوں میں بھی استعمال ہوتی ہے، نہ صرف یہ کہ چہرے کے داغ دھبے دور کرتی ہے بلکہ یہ ہمارے لنگس ڈیزیز میں بھی فائدہ مند ہے. نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ذات الجنب ورسا وقسطا وزیتا یلد به. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذات الجنب کے لیے ورس، قسط اور روغن زیتون کے پلانے کو فائدہ مند قرار دیا ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث ثابت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ عورتیں ولادت کے بعد زچگی میں 40 دن تک رکی رہتی اور
ہم بعض اپنے چہرے پر ورس کی مالش کرتی، یعنی گھر بیٹھے کیا کام کرنا ہے، پھر وہ اپنے چہرے کو ہی تھوڑا بہت دیکھ لیتی تھی کہ باہر تو کہیں جا نہیں سکتے، کوئی اور کام نہیں کر سکتے. جیسے ڈیلیوری کے بعد خواتین کے پاس اب بچے ہی سنبھالنا ہوتا ہے یا گھر میں ہی رہنا ہوتا ہے، تو وہ کہتے تھے ہم ایسے کیا کرتے تھے کہ ورس اور زیتون کو ملا کر اپنے چہرے پہ لگایا کرتے تھے کہ چلیں رنگ ہی صاف کر لیں اپنے دنوں میں. حضرت ام سلمہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ زچگی کے بعد 40 دن تک ہم لوگ رکے رہتے اور اپنے چہروں پر ورس کی مالش کیا کرتی تھی. مالش سے مراد بہت زور سے مالش نہیں، یعنی اس کو ہلکے ہلکے سے لگا کے جذب کر دیتے تھے تاکہ چھائیاں پڑ جاتی ہیں نا، سکارس، وہ جو چھائیں نہیں بن جاتی، براؤن براؤن سکارس بن جاتے ہیں، جھائیں بھی کہتے ہیں، چھائیاں کہتے ہیں، سکارز ہیں یہ براؤن براؤن جو دھبے پڑ جاتے ہیں، ان کے لیے ورس بہت فائدہ مند ہے. ابو حنیفہ لکھوی نے بیان کیا ہے کہ ورس کی کاشت کی جاتی ہے، یہ بری پودا نہیں ہے اور عرب کے علاوہ کہیں اور پایا بھی نہیں جاتا. البتہ یمن یعنی جتنے عرب ممالک ہونے میں زیادہ تر پایا جاتا ہے. اس کا مزاج دوسرے ابتدائی درجے میں گرم اور خشک ہے. گرم اور خشک جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کسی بھی لیس یا ریشے کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں. مثلا اگر کنجیشن ہو جائے لنگس میں، ریشہ ہو، یہ کھانسی ایسی ہے بلغمی کہ ریشہ خشک نہیں ہو رہا، تو ایسے میں یہ ان کو ختم کرے گی. چہرے پہ اگر دانے ہیں یا پمپلز ہیں تو وہ بھی ایک قسم کا رساؤ ہے نا، مواد ہے، یہ ان کو خشک کرے گی ورس. اور ان میں سب سے بہترین جو ہے وہ سرخ رنگ والی، چھونے میں نرم اور کم بھوسی والی ہوتی ہے. آپ دیکھیں گے ایک آپ کو اورنج سے کلر کی ملے گی ورس، بازار میں اکثر آپ کو سب سے پہلے اورنج کلر کی دکھاتے ہیں کیونکہ آپ کو نہیں پہچان کے ورس کیا ہوتی ہے. اور اگر وہ پہلے درجے پہ وہ سرخی مائل دکھا دے تو آپ کہیں گے یہ تو بہت مہنگی ہے، میں نہیں لے دی نا. تو وہ تو یہ چاہے گا کہ آپ اس سے کچھ نہ کچھ لے کے جائیں، لہٰذا وہ آپ کو اورنج کلر کی پہلے دکھائے گا. وہ اس کی قیمت آپ دیکھیں گے، اچھا آپ کہیں گے اس سے سستی والی نہیں ہے، وہ کہے گا ہاں ہے، تو وہ آپ کو اورنج والی نکال کے دے گا جس کے اندر بھوسی بھی زیادہ ہوگی اور ورس کا کوئی بھی دانہ ہوگا، باقی جو ہے وہ گھٹیا قسم کی ہوگی، تو وہ آپ کو سستی مل جائے گی. اس کی جو پہچان ہے وہ سرخی مائل بھی تھوڑا اس قسم کے کلر میں، یعنی اس سے ملتا جلتا کلر ہوتا ہے اس کا جو سرخی مائل ہوتی، اور جو اورنج ہوتی ہے وہ جیسے کنو کا کلر ہوتا ہے نا، اس سے ملتا جلتا کلر ہوتا ہے، وہ سستی والی. چہرے کی جو رنکلز ہوتے ہیں نا، رنکلز پڑ جاتے ہیں، جیسے یہ بھی ادھر بھی چنٹیں پڑ جاتی ہیں نا، رنکلز، ان میں فائدہ مند ہے ورس. اور سفید داغ، برس کے داغ پڑتے ہیں نا، لیکوڈرما، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں ان پہ کیا لگائیں، تو یہ برس جو ہے بہت فائدہ مند ہے. اس میں خارش، ایچنگ جن کو ہوتی ہے، ایک تو برس اس میں بہت فائدہ مند ہے، اور ایک اور چیز ہے اس کی خوشبو بھی بنتی ہے، اور میں نام تھوڑا سا بھول گئی ہوں، ابھی ذہن میں آتا ہے تو آپ کو بتاتی ہوں. نہیں، تھوڑی دیر میں انشاءاللہ آ جاتا ہے ذہن میں. تو یہ چہرے کے سرخی مائل یا سیاہی مائل داغوں کے لیے اس کا لگانا، ضماد کرنا یا اس کو پیسٹ بنا کے لگانا بہت فائدہ مند ہے. اور ورس سے رنگے ہوئے کپڑے استعمال کرنے سے قوت باہ میں غیر معمولی اضافہ ہوتا ہے. یعنی کہ حضرت عائشہ جو تھی وہ ورس میں اپنے کپڑوں کو رنگ کے پہنا کرتی تھی، اور ان سے پھر ایک خاص قسم کی، اسپیشل قسم کی خوشبو بھی پیدا ہو جاتی ہے ان کپڑوں میں جن کو ورس کی خوشبو لگائی جائے. اس سے خوشبو بنتی بھی ہے، اور اس میں اگر کپڑے رنگے جائیں، اتنی مہنگی کپڑے کون رنگے گا آج کے دور میں. اس کا مزاج اور اس کے فائدے قسط البحری کی طرح کے ہیں، یعنی جیسے قسط البحری ہے نا، وہ بھی یہی مزاج رکھتی ہے جیسا کہ ورس رکھتی ہے. خشک ہے نا، تبھی تو وہ اسکن کے لیے اچھی ہے کہ کوئی بھی مواد اگر اسکن پہ پیدا ہو جائے، داغ دھبے پیدا ہو جائیں یا اسکن ڈیزیزز ہوں، تو ان سب میں قسط جو ہے وہ فائدے دیتی ہے. سدر یا بیری کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں نا، سدر عربی میں اس کو نبق بولتے ہیں. یہ بیری کا درخت ہے جو سدرۃ المنتہا کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا. ایک مرفوع حدیث ہے، ابو نعیم نے اپنی کتاب میں طب النبوی میں لکھی ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر اتارے گئے تو آپ نے زمین کے پھلوں میں سب سے پہلا پھل جو کھایا وہ بیر تھا، کیونکہ جنت میں بیری کے درخت ہے. تو جب دنیا میں اتارے تو یہاں پہ آ کے جو سب سے پہلا پھل کھایا وہ بھی بیر ہی تھا.
بیر کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ایسی حدیث میں فرمایا ہے جس کی صحت مسلم ہے. آپ نے شب معراج میں سدرۃ المنتہا کو دیکھا جس کے بیر ہجر کے مٹکوں کی طرح بڑے بڑے تھے. یہاں تو چھوٹے چھوٹے بیر ہوتے ہیں نا, اتنے سائز کا بھی ہوتا ہے, اتنے سائز کا بھی ہوتا ہے, میکسیمم اتنا سائز ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں بڑے بڑے مٹکوں کی طرح بیر تھے وہاں کے. بیر بیسیکلی یہ بھی اسٹول کو فرم کرتا ہے, یعنی اگر کسی کو لوز موشن آتے ہیں یا سالڈ اسٹول نہیں آتا, فرم نہیں آتا, تو یہ اس کو فرم کرتا ہے اسٹول کو, اور موشن اور اسہال میں فائدہ مند ہے. جن لوگوں کو اکثر ڈائریا ہو جاتا ہے, ڈائسینٹری ہو جاتی ہے, تو یہ اس میں فائدہ مند ہے. معدے کو طاقت دیتا ہے, صفرا کے لیے بھی فائدہ مند ہے, یعنی اس میں بڑے وائٹامنز پائے جاتے ہیں, غذائیت سے بھرپور ہے. بھوک کی خواہش کو ابھارتا ہے. جن بچوں کو بھوک نہیں لگتی ان کو آپ بیر کھلائیے, انشاءاللہ بھوک بھی لگے گی. اور اس میں ایک تازہ بیر ہے. تازہ بیر کی خصوصیات فرق ہیں اور خشک بیر کی خصوصیات فرق ہیں. جو تازہ بیر ہے وہ کسی حد تک بلغم پیدا کرتا ہے, جبکہ خشک بیر بلغم کو ختم کرتا ہے. یعنی ایک ہی چیز ہے مگر دونوں کام کرتے ہیں. صفرا آپ سمجھتے ہیں نا, وہ جو جگر کی بیماری ہے, اس کے لیے بھی فائدہ مند ہے, بس ہضم تھوڑا دیر سے ہوتا ہے, جلدی ہضم نہیں ہوتا. اور صفراوی مزاج لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے. اس کا نقصان دہ اثر جو ہے وہ شہد سے دور کیا جا سکتا ہے. یعنی اگر کسی نے زیادہ کھا لیے, بعض دفعہ کچے کھا لیتے ہیں, تو کچا بیر اگر کھا لیا جائے تو بعض اوقات کھانسی ہو جاتی ہے, یا کوئی اور ایسی چیز جیسے ریشہ پیدا ہو جاتا ہے, یا گلے میں دکھن شروع ہو جاتی ہے. اگر فوراً ہنی کھا لیا جائے تو اس کے نقصان دہ اثر دور ہوتا ہے. بیر دو طرح کے ہوتے ہیں, آپ کو معلوم ہی ہوگا. ایک سرخ رنگ کا ہوتا ہے, ایک سبز ہوتا ہے. سرخ رنگ کا بیر جو ہے وہ گول ہوتا ہے, اور جو سبز ہوتا ہے وہ تھوڑا لمبوترا ہوتا ہے, انڈے کی شکل میں. مطلب انڈے سے تھوڑا, وہ تو چھوٹا ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا کنارے اس کے باریک ہوتے ہیں. انڈا ذرا کناروں سے بھی تھوڑا سا موٹا ہوتا ہے, گول. تو دونوں کی تاثیر فرق ہے. جو سرخ بیر ہے وہ بھی شروع میں تو کچا سبز ہی ہوتا ہے, لیکن جب درخت پک جاتا ہے تو وہ بالکل سرخ ہو جاتا ہے. اور سرخ پکا ہوا ہوگا, سرخ ہوگا, تو چاہے وہ تازہ ہی ہو وہ فائدہ مند ہے. لیکن اگر وہ سرخ بیر اگر ابھی سبزی مائل شکل میں ہے, کچا کھا لیا, تو پھر وہ گلے کو ضرور پکڑ لیتا ہے. خشک ہوتا ہے اس کا نا, تاثیر خشک ہوتی ہے. لیکن اگر اس کو بالکل ڈرائی کر لیں نا, جیسے سکھا کے آپ اپنے پاس محفوظ کر لیں, تو پھر آپ بلغمی کھانسی میں دیں تو وہ سارا بلغم بھی نکال دیتا ہے. اس کا کعوہ بنا کے پیا جا سکتا ہے, اس کو ویسے ہی کھایا جا سکتا ہے. ڈرائی بیر اگر ریڈ کلر کے رکھ لیں اپنے پاس تو سردیوں میں وہ بہت کام کی چیز ہے. نزلہ, زکام, کھانسی وغیرہ میں اچھا ہے, موشنز میں بھی اچھا ہے, مگر اس کو کم مقدار میں لینا, 7 دانے سے زیادہ نہیں کھانا چاہیے. میں تو چاہ رہی تھی کہ کوئی نئی چیز آپ کو بتا دوں, اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو کسی بیماری کے بارے میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں, میں آپ کو اس کے مطابق اب بتاؤں, تاکہ جو آپ کے مائنڈ میں ہے میں اس کے مطابق کروں. یہ سانس چڑھتا ہے, مطلب چلتے وقت محسوس ہوتا ہے کہ سانس چڑھ رہا ہے اس کا, تو اس کا کیا سبب ہے, کیا وجہ ہے؟ سانس چڑھنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. سانس ایک تو دل کی تکلیف سے بھی چڑھ سکتا ہے, یعنی اگر آپ کا دل بڑھنے لگے, دل کا سائز تھوڑا سا بڑھنے لگے, تب بھی سانس چڑھ سکتا ہے. اگر آپ کے پھیپھڑوں میں کنجیشن ہے, یعنی ریشہ ہو, جیسے بعض لوگ اینٹی الرجیز پہ ہوتے ہیں, نیزل بیک ڈراپنگ ہوتی ہے, پوسٹ نیزل ڈراپنگ, اس میں کیا ہوتا ہے کہ ریشہ حلق میں گرتا رہتا ہے, اس سے کھانسی ہوتی ہے اور ساتھ میں سانس کا بھی پرابلم. یا اگر لنگس تھوڑا ہارڈ ہو رہے ہوں تو بھی سانس پھولتا ہے. پھر جن کو ہارٹ کی کوئی بھی ایسی پرابلم ہو جائے اس کے ساتھ سانس پھولتا ہے. ایستھما کا پرابلم اگر سٹارٹ ہو رہا ہو تو بھی سانس پھولتا ہے چلنے سے. دل اگر کمزور ہو رہا ہو تو بھی سانس پھولتا ہے. بہت سی وجوہات ہیں سانس پھولنے کی. اس کے یا تو اگر کچھ سمٹمز آپ بتائیں تو بتایا جا سکتا ہے کہ آپ کی سمٹمز کس طرف جا رہی ہیں, ہارٹ کی طرف جا رہی ہیں یا لنگس کی طرف جا رہی ہیں. دل یا پھیپھڑوں کے مسئلے سے ہی یہ دونوں مسائل ہو سکتے ہیں. دوسری ایک اور چیز ہو سکتی ہے, جیسے آپ کسی بھی بیماری کے بعد جب اٹھتے ہیں, مثلاً زچگی کے بعد جب اٹھیں تو آپ دیکھتے ہیں تھوڑا سا چلتے ہیں سانس پھولتا ہے. خون کی کمی سے بھی سانس پھول سکتے ہیں.
آئرن لو ہو اگر تو بھی سانس پھول جاتا ہے. تو آئرن لو کے لیے بیٹ روٹ چقندر بہت اچھی چیز ہے, خون کی کمی کو دور کرتا ہے. یہ بیر بھی بہت اچھے ہیں, یہ بھی آئرن ڈیفیشنسی کے لیے اچھے ہیں, ریڈ بیر. اور وہ کاسنی ہے وہ بھی فائدے مند چیز ہے, وہ تو ڈائبٹیز والوں کے لیے بھی بہت اچھی ہے. اور جن لوگوں میں ریشہ, کھانسی یا پیٹ کے جیسے جلن اور آنتوں کی جلن اور گرمی, سوزش, ورم, ان کے لیے بھی بہت اچھی ہے. کولون کے لیے بھی اچھی کیونکہ آنتوں کو صاف بھی کرتی ہے نا. ہاں, طریقہ کیا اس کے میں نے سارے طریقے بتائے ہیں جی. اچھا, کوئی اور کسی کے کوشچن ہے تو میں پھر تھوڑا سا. موسٹلی جب پیریڈز ارریگولر ہوتے ہیں یا مینوپاز شروع ہوتا ہے تو بھی یہ سمٹمز بہت اکثر خواتین کو شروع ہو جاتی ہیں کہ ان کو کانوں میں یا تو آوازیں آتی ہیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے, بہت ہی معمولی سی بات ہوتی ہے کہ اب جیسے ہم لوگ اوڑھتے رہتے ہیں نا, تو بعض اوقات جیسے کاٹن کے ایسے کچھ کپڑے ہوتے ہیں جن کی بر اندر جمع ہوتی رہتی ہے, اور بعض اوقات اس میں واقعی تھوڑا بہت بر جمع ہو جاتی ہے, اس سے ہمیں آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. یہ میرے گھر کا اپنا واقعہ ہے کہ میری اپنی چھوٹی بیٹی ہے, سیکنڈ لاسٹ جو بچی ہے, ہم نے دیکھا وہ تھوڑا سا اونچا سننے لگی ہے. ہر وقت اسکارف چڑھا کے رکھتی تھی, کسی وقت نہ گھر میں اتارتی تھی نہ اسکول میں, کیونکہ حفظ کر رہی تھی سارا دن. یعنی اکثر تو ایسا ہوتا تھا 24 گھنٹے وہ اسکارف نہیں اتارتی تھی. ہم نے بھی نوٹس نہیں لیا, ہم نے کہا چلو اگر پہن رہی ہے اچھی عادت ہے پہن لے تو کیا حرج ہے. ہم اس سے نہیں کہا کبھی کہ ضرور پہنو یا نہ پہنو. اس وقت وہ 8 سال کی تھی. ایک دن میں کیا دیکھتی ہوں کہ یہاں مجھے اس کے نا کوئی چیز نظر آئی کان میں. میں نے کہا دیکھوں یہ کیا ہے, تو وہ اس اسکارف مسلسل پہنے رکھنے کی وجہ سے وہ اندر اس کے بر جمع ہو رہی تھی, تو اس سے اس کو تھوڑا سا سنائی بھی اونچا دینے لگا. تو میں نے اس کو ہاتھ لگایا تو اتنی ہارڈ ہو چکی ہوئی تھی, یعنی وہ جیسے سوتی کپڑے کا ریشہ نہیں ہوتا بر, وہ بر جمتے جمتے ایک باقاعدہ کیل کی شکل اختیار کر گیا تھا. اس کو پھر ہم نے تھوڑا نرم کیا, تھوڑا سوک کر کے اس کو نکالا تو باقاعدہ اتنے لمبے اس کے اندر سے وہ نکلے دونوں کانوں. تو اب وہ ظاہر ہے وہ بند ہو رہے تھے, نوٹس ہی نہیں کیا کہ کان میں کوئی چیز جمع ہو رہی ہے. تو اس لیے میں کہتی ہوں جب آپ کو آوازیں آئیں یا جب آپ کو سنائی کم دینے لگے, پہلے یہ چیک ضرور کر لیں کہ کان صاف ہے, اس میں کوئی چیز تو نہیں ہے. تو پھر اگر وہ صاف ہے, بعض اوقات صفائی کرانے کی ضرورت بھی ہوتی ہے. خیر ہم نے صفائی نہیں کرائی نیچرلی. ایسے موقع پہ ایک کام کریں, سب سے پہلے پیور ونیگر لیں. پیور ونیگر میں ہم وزن آپ آب زمزم ڈال لیں, یا ایک حصہ ونیگر اور 2 حصے یا 3 حصے زمزم, ان دونوں کو آپ مکس کر لیں اور پھر اس کے 1 یا 2 قطرہ کان میں ٹپکائیں صبح شام یا صبح دوپہر شام. 1-2 قطرہ وہ ابزارب ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ زمزم جو ہے وہ انسان کے لیے شفا ہے, اس میں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے. آپ جتنا بھی پی لیں آپ کو کبھی ضرر نہیں دیتا. تو وہ آپ زمزم کے ساتھ جب ونیگر ڈالیں گے, جتنی بھی گندگی ہے وہ سب اگل کے باہر کی طرف آ جائے گی. اور پھر آپ اس کو ایسے طریقے سے صاف کریں کہ کاٹن بڈ سے کبھی نہ صاف کریں. آپ نے دیکھا ہوگا پرانے زمانے میں نا چھوٹی چھوٹی چمچیاں سی ہوتی تھیں جن سے ان کو بہت احتیاط کے ساتھ صاف کریں. یا پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نہیں صاف کر پاتے, بعض دفعہ انسان کانفیڈنٹ نہیں ہوتا کہ میں کر سکوں گا, یہ کہیں لگ نہ جائے, کہیں پردے کو نہ لگ جائے, کہیں زیادہ نہ صاف کر بیٹھیں اندر ٹچ نہ ہو جائے, تو پھر آپ کسی ڈاکٹر کی مدد لے سکتے ہیں. ادروائز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا کان صاف کرنے کا, وہ بائی چانس آپ نے ذکر کیا تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اب یہ چونکہ ٹیشو ایسا ہے نا, یہ دیکھیے اس کو ایسے طریقے سے بند کرتے تھے جی, یہ دیکھیں اس کو اس طرح وہ بنا لیتے تھے, اپنے رومال کو یا پلو کو اس طرح کر کے اور اس سے کان صاف کرتے تھے. کتنا خوبصورت طریقہ ہے. اس طریقے سے نہ کبھی کان کو نقصان پہنچے گا. کوئی اناڑی شخص بھی اگر کان صاف کرے گا اسے کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ اتنا سافٹ ہے. آپ کو کبھی اور اندر جا کے مڑ بھی جائے گا اور ادھر ادھر کی ساری گندگی اس کو لگ جائے گی. اور اگلی دفعہ آپ دوسرے کونے سے بنا لیں, اس کو تیسرے سے بنا لیں, چوتھے سے بنا لیں, یہ دوسرا رومال لے لیں اور اسی طرح باریک یہ جو ہے نا اس کو بنا کے, اور یہ ہارڈ بھی ہو جاتی ہے, مطلب اچھی خاصی اتنی ہے کہ بڑے آرام سے دیکھیں کتنے باریک, چھوٹے سے چھوٹے بچے کا کان بھی آپ ایزیلی صاف کر سکتے ہیں اور کوئی نقصان نہیں. جہاں کہیں بھی لگے پردے پہ آپ کو کوئی ڈر نہیں.
جب ہم نئی چیزیں استعمال کرتے ہیں سنت سے ہٹ کے استعمال کرتے ہیں تو ہمیں اس میں نقصان کا اندیشہ ہے. سنت میں کبھی نقصان نہیں ہے. جی چکر آنے کے لیے کان میں جو سینسر ہے وہ یہ بیسیکلی تو امبیلنس ہے نا باڈی کا. ایکچولی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو میں چونکہ بیسیکلی ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں تو میرے ذہن میں سب سے پہلے ہومیوپیتھک میڈیسن آ جاتی ہے. اس کے لیے میں آپ کو ایک میڈیسن بتا دیتی ہوں. اتنے کام کی میڈیسن ہے کہ کیسے ہی سویر قسم کے چکر کیوں نہ آتے ہوں ٹھیک ہو جاتے ہیں. میری اپنی بھابھی ڈاکٹر ہے, بھائی بھابھی دونوں امریکہ میں ہوتے ہیں. تو پتہ نہیں کتنا ایک ہفتہ شاید وہ ہاسپٹلائز رہے, اس کو چکر شروع ہو گئے تھے فرسٹ پریگنینسی کے بعد. تو کیونکہ پریگننٹ بھی تھی اور چکر بھی شروع ہو گئے, اور فرسٹ پریگنینسی تھی تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ڈاکٹرز کے کہ کیا کریں. ہر طرح کا علاج کر لیا مگر امریکہ میں بھی ان سے چکر ٹھیک نہیں ہوئے اس کے. اب خطرہ ہوتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہیں گرے اور پھر بچہ ضائع ہو جائے. تو ان کو میں نے یہیں سے دوا بھیجی تھی پاکستان سے, تو ماشاءاللہ وہ ود ان 2 ویکس ٹھیک ہو گئی, اور اس کے بعد آج تک چکر نہیں ہوئے. اس سے پہلے ان کو وقتاً فوقتاً ہو جایا کرتے تھے. اور وہ دوا ہے برائونیا, ہومیوپیتھک میڈیسن ہے. ایک کا نام ہے برائونیا اور دوسری ہے کوکیولس. اور کوکیولس پھر اس نے وہ چونکہ خود ڈاکٹر ہے ریسرچ بہت کرتی, تو اس نے دیکھا کہ یہ کوکیولس ہے بیسیکلی اس کا نام, اور یہ جو کانوں کی ہڈیاں نا جس کے اوپر بیلنس ہوتا ہے باڈی, اس کو کوکیولائی بولتے ہیں. ان 3 ہڈیوں کو جو کان کے انر ایئر میں جو پائی جاتی ہیں 3 ہڈیاں ہوتی ہیں, ان کا اگر بیلنس ٹھیک ہے تو آپ کا بیلنس ٹھیک ہے, اگر یہ ڈس بیلنس ہو گئی تو آپ کا بیلنس بھی آؤٹ ہو جاتا ہے. تو ان کو کوکیولائی بولتے ہیں. تو یہ کوکیولس اسی سے ہی ہے, گویا یہ اس کا بیلنس بھی ٹھیک کر دیتی ہے اور پھر پوری باڈی کا بیلنس درست ہو جاتا ہے. اس کی پوٹینسی جو ہے بچوں کے لیے 200 میں اور بڑوں کے لیے 1 m. 1 m بولتے ہیں 1000 کو, 1000 پوٹینسی. تو 1000 میں 3 ڈوزز میں اول تو ٹھیک ہو جاتا ہے اگر آپ یعنی 3 دن ایک ڈوز لے لیں دونوں کی, اور وقفے سے لیں, کٹھی مت لیں. مثلا اگر آپ نے ایک وقت میں برائونیا لی ہے تو دوسرے وقت میں کوکیولس لیں, پھر تیسرے وقت میں برائونیا لیں, چوتھے وقت میں کوکیولس لیں. تو یہ 3 ڈوزز کر لیں, اسی میں ٹھیک ہو جاتا ہے. بہت ریئر کیسز ہوں گے جس میں ان کو دوبارہ لینے کی ضرورت پڑے, تو پھر ان کو 200 میں لینا چاہیے. اگر یعنی 3 دن کے بعد بھی اگر چکر جاری رہے تو پھر 200 میں آپ اس کو ایک ڈوز صبح اور ایک شام لے سکتے ہیں. ود ان ویک اور 2 ویکس میں انشاءاللہ ہر قسم کے چکر دور ہو جاتے ہیں. بڑوں میں بھی ایسا, بچوں میں تو 30 میں بھی کافی ہو جاتی, چھوٹے بچوں میں. COCCULUS کوکیولس ضماد کرنا یا اس کو پیسٹ بنا کے لگانا بہت فائدہ مند ہے. اور ورس سے رنگے ہوئے کپڑے استعمال کرنے سے قوت باہ میں غیر معمولی اضافہ ہوتا ہے. یعنی کہ حضرت عائشہ جو تھی وہ ورس میں اپنے کپڑوں کو رنگ کے پہنا کرتی تھی, اور ان سے پھر ایک خاص قسم کی اسپیشل قسم کی خوشبو بھی پیدا ہو جاتی ہے ان کپڑوں میں جن کو ورس کی خوشبو لگائی جائے. اس سے خوشبو بنتی بھی ہے, اور اس میں اگر کپڑے رنگے جائیں, اتنی مہنگی کپڑے کون رنگے گا آج کے دور میں. اس کا مزاج اور اس کے فائدے قسط البحری کی طرح کے ہیں. یعنی جیسے قسط البحری ہے نا, وہ بھی یہی مزاج رکھتی ہے جیسا کہ ورس رکھتی ہے. خشک ہے نا, تبھی تو وہ اسکن کے لیے اچھی ہے کہ کوئی بھی مواد اگر اسکن پہ پیدا ہو جائے, داغ دھبے پیدا ہو جائیں یا اسکن ڈیزیزز ہوں, تو ان سب میں قسط جو ہے وہ فائدے دیتی ہے. سدر یا بیری کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں نا, سدر عربی میں اس کو نبخ بولتے ہیں. یہ بیری کا درخت ہے جو سدرۃ المنتہا کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا. ایک مرفوع حدیث ہے, ابو نعیم نے اپنی کتاب میں طب النبوی میں لکھی ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر اتارے گئے تو آپ نے زمین کے پھلوں میں سب سے پہلا پھل جو کھایا وہ بیر تھا, کیونکہ جنت میں بیری کے درخت ہے. تو جب دنیا میں اتارے تو یہاں پہ آ کے جو سب سے پہلا پھل کھایا وہ بھی بیر ہی تھا. بیر کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسی حدیث میں فرمایا ہے جس کی صحت مسلم ہے. آپ نے شب معراج میں سدرۃ المنتہا کو دیکھا جس کے بیر ہجر کے مٹکوں کی طرح بڑے بڑے تھے. یہاں تو چھوٹے چھوٹے بیر ہوتے ہیں نا, اتنے سائز کا بھی ہوتا ہے, اتنے سائز کا بھی ہوتا ہے, میکسیمم اتنا سائز ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں بڑے بڑے مٹکوں کی طرح بیر تھے وہاں کے.
بیر بیسیکلی یہ بھی اسٹول کو فرم کرتا ہے، یعنی اگر کسی کو لوز موشن آتے ہیں یا سالڈ اسٹول نہیں آتا، فرم نہیں آتا، تو یہ اس کو فرم کرتا ہے اسٹول کو، اور موشن اور اسہال میں فائدہ مند ہے. جن لوگوں کو اکثر ڈائریا ہو جاتا ہے، ڈائسینٹری ہو جاتی ہے، تو یہ اس میں فائدہ مند ہے. معدے کو طاقت دیتا ہے، صفرا کے لیے بھی فائدہ مند ہے، یعنی اس میں بڑے وائٹامنس پائے جاتے ہیں، غذائیت سے بھرپور ہے. بھوک کی خواہش کو ابھارتا ہے. جن بچوں کو بھوک نہیں لگتی ان کو آپ بیر کھلائیے، انشاءاللہ بھوک بھی لگے گی. اور اس میں ایک تازہ بیر ہے. تازہ بیر کی خصوصیات فرق ہیں اور خشک بیر کی خصوصیات فرق ہیں. جو تازہ بیر ہے وہ کسی حد تک بلغم پیدا کرتا ہے، جبکہ خشک بیر بلغم کو ختم کرتا ہے. یعنی ایک ہی چیز ہے مگر دونوں کام کرتے ہیں. صفرا آپ سمجھتے ہیں نا، وہ جو جگر کی بیماری ہے اس کے لیے بھی فائدہ مند ہے، بس ہضم تھوڑا دیر سے ہوتا ہے، جلدی ہضم نہیں ہوتا. اور صفراوی مزاج لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے. اس کا نقصان دہ اثر جو ہے وہ شہد سے دور کیا جا سکتا ہے. یعنی اگر کسی نے زیادہ کھا لیے، بعض دفعہ کچے کھا لیتے ہیں، تو کچا بیر اگر کھا لیا جائے تو بعض اوقات کھانسی ہو جاتی ہے یا کوئی اور ایسی چیز جیسے ریشہ پیدا ہو جاتا ہے یا گلے میں دکھن شروع ہو جاتی ہے. اگر فوراً ہنی کھا لیا جائے تو اس کے نقصان دہ اثر دور ہوتا ہے. بیر دو طرح کے ہوتے ہیں، آپ کو معلوم ہی ہوگا. ایک سرخ رنگ کا ہوتا ہے، ایک سبز ہوتا ہے. سرخ رنگ کا بیر جو ہے وہ گول ہوتا ہے، اور جو سبز ہوتا ہے وہ تھوڑا لمبوترا ہوتا ہے، انڈے کی شکل میں. مطلب انڈے سے تھوڑا، وہ تو چھوٹا ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا کنارے اس کے باریک ہوتے ہیں. انڈا ذرا کناروں سے بھی تھوڑا سا موٹا ہوتا ہے، گول. تو دونوں کی تاثیر فرق ہے. جو سرخ بیر ہے وہ بھی شروع میں تو کچا سبز ہی ہوتا ہے، لیکن جب درخت پک جاتا ہے تو وہ بالکل سرخ ہو جاتا ہے. اور سرخ پکا ہوا ہوگا، سرخ ہوگا، تو چاہے وہ تازہ ہی ہو وہ فائدہ مند ہے. لیکن اگر وہ سرخ بیر اگر ابھی سبزی مائل شکل میں ہے، کچا کھا لیا، تو پھر وہ گلے کو ضرور پکڑ لیتا ہے. خشک ہوتا ہے اس کا نا، تاثیر خشک ہوتی ہے. لیکن اگر اس کو بالکل ڈرائی کر لیں نا، جیسے سکھا کے آپ اپنے پاس محفوظ کر لیں، تو پھر آپ بلغمی کھانسی میں دیں تو وہ سارا بلغم بھی نکال دیتا ہے. اس کا کعوہ بنا کے پیا جا سکتا ہے، اس کو ویسے ہی کھایا جا سکتا ہے. ڈرائی بیر اگر ریڈ کلر کے رکھ لیں اپنے پاس تو سردیوں میں وہ بہت کام کی چیز ہے. نزلہ، زکام، کھانسی وغیرہ میں اچھا ہے، موشنز میں بھی اچھا ہے، مگر اس کو کم مقدار میں لینا، 7 دانے سے زیادہ نہیں کھانا چاہیے. میں تو چاہ رہی تھی کہ کوئی نئی چیز آپ کو بتا دوں، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو کسی بیماری کے بارے میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو اس کے مطابق اب بتاؤں، تاکہ جو آپ کے مائنڈ میں ہے میں اس کے مطابق کروں. یہ سانس چڑھتا ہے، مطلب چلتے وقت مطلب محسوس ہوتا ہے کہ سانس چڑھ رہا ہے اس کا، جی، تو اس کا کیا سبب اور کیا وجہ ہے؟ سانس چڑھنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. سانس ایک تو دل کی تکلیف سے بھی چڑھ سکتا ہے. یعنی اگر آپ کا دل بڑھنے لگے، دل کا سائز تھوڑا سا بڑھنے لگے، تب بھی سانس چڑھ سکتا ہے. اگر آپ کے پھیپھڑوں میں کنجیشن ہے، یعنی ریشہ ہو، جیسے بعض لوگ اینٹی الرجیز پہ ہوتے ہیں، نیزل بیک ڈراپنگ ہوتی ہے، پوسٹ نیزل ڈراپنگ. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ریشہ حلق میں گرتا رہتا ہے، اس سے کھانسی اٹھتی ہے اور ساتھ میں سانس کا بھی پرابلم. یا اگر لنگس تھوڑا ہارڈ ہو رہے ہوں تو بھی سانس پھولتا ہے. پھر جن کو ہارٹ کی کوئی بھی ایسی پرابلم ہو جائے اس کے ساتھ سانس پھولتا ہے. استھما کا پرابلم اگر سٹارٹ ہو رہا ہو تو بھی سانس پھولتا ہے چلنے سے. دل اگر کمزور ہو رہا ہو تو بھی سانس پھولتا ہے. بہت سی وجوہات ہیں سانس پھولنے کی. اس کے یا تو اگر کچھ سمٹمز آپ بتائیں تو بتایا جا سکتا ہے کہ آپ کی سمٹمز کس طرف جا رہی ہیں، ہارٹ کی طرف جا رہی ہیں یا لنگس کی طرف جا رہی ہیں. دل یا پھیپھڑوں کے مسئلے سے ہی یہ دونوں مسائل ہو سکتے ہیں. دوسری ایک اور چیز ہو سکتی ہے، جیسے آپ کسی بھی بیماری کے بعد جب اٹھتے ہیں، مثلا زچگی کے بعد جب اٹھیں تو آپ دیکھتے ہیں تھوڑا سا چلتے ہیں سانس پھولتا ہے. خون کی کمی سے بھی سانس پھول سکتے ہیں. آئرن لو ہو اگر تو بھی سانس پھول جاتا ہے. تو آئرن لو کے لیے بیٹ روٹ، چقندر بہت اچھی چیز ہے، خون کی کمی کو دور کرتا ہے. یہ بیر بھی بہت اچھے ہیں، یہ بھی آئرن ڈیفیشنسی کے لیے اچھے ہیں، ریڈ بیر. اور وہ کاسنی ہے، وہ بھی فائدہ مند چیز ہے، وہ تو ڈائبٹیز والوں کے لیے بھی بہت اچھی ہے. اور جن لوگوں میں ریشہ، کھانسی یا پیٹ کے جیسے جلن
اور آنتوں کی جلن اور گرمی، سوزش، ورم، ان کے لیے بھی بہت اچھی ہے. کولون کے لیے بھی اچھی کیونکہ آنتوں کو صاف بھی کرتی ہے نا. ہاں طریقہ کیا اس کے میں نے سارے طریقے بتائے ہیں جی. اچھا کوئی اور کسی کے کوشچن ہے تو میں پھر تھوڑا موسٹلی جب پیریڈز ارریگولر ہوتے ہیں یا مینوپاز شروع ہوتا ہے تو بھی یہ سمٹمز بہت اکثر خواتین کو شروع ہو جاتی ہیں کہ ان کو کانوں میں یا تو آوازیں آتی ہیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، بہت ہی معمولی سی بات ہوتی ہے کہ اب جیسے ہم لوگ اوڑھتے رہتے ہیں نا تو بعض اوقات جیسے کاٹن کے ایسے کچھ کپڑے ہوتے ہیں جن کی بر اندر جمع ہوتی رہتی ہے اور بعض اوقات اس میں واقعی تھوڑا بہت بر جمع ہو جاتی ہے، اس سے ہمیں آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. یہ میرے گھر کا اپنا واقعہ ہے کہ میری اپنی چھوٹی بیٹی ہے، سیکنڈ لاسٹ جو بچی ہے، ہم نے دیکھا وہ تھوڑا سا اونچا سننے لگی ہے. ہر وقت سکارف چڑھا کے رکھتی تھی، کسی وقت نہ گھر میں اتارتی تھی نہ اسکول میں کیونکہ حفظ کر رہی تھی. سارا دن یعنی اکثر تو ایسا ہوتا تھا 24 گھنٹے وہ سکارف نہیں اتارتی تھی. ہم نے بھی نوٹس نہیں لیا، ہم نے کہا چلو اگر پہن رہی ہے اچھی عادت ہے پہن لے تو کیا حرج ہے. ہم اس سے نہیں کہا کبھی کہ ضرور پہنو یا نہ پہنو. اس وقت وہ 8 سال کی تھی. ایک دن میں کیا دیکھتی ہوں کہ یہاں مجھے اس کے نا کوئی چیز نظر آئی کان میں. میں نے کہا دیکھوں یہ کیا ہے، تو وہ اس سکارف مسلسل پہنے رکھنے کی وجہ سے وہ اندر اس کے بر جمع ہو رہی تھی تو اس سے اس کو تھوڑا سا سنائی بھی اونچا دینے لگا. تو میں نے اس کو ہاتھ لگایا تو اتنی ہارڈ ہو چکی ہوئی تھی، یعنی وہ جیسے سوتی کپڑے کا ریشہ نہیں ہوتا بر، وہ بر جمتے جمتے ایک باقاعدہ کیل کی شکل اختیار کر گیا تھا. اس کو پھر ہم نے تھوڑا نرم کیا، تھوڑا سوک کر کے اس کو نکالا تو باقاعدہ اتنے لمبے اس کے اندر سے وہ نکلے دونوں کانوں سے. تو اب وہ ظاہر ہے وہ بند ہو رہے تھے، نوٹس ہی نہیں کیا کہ کان میں کوئی چیز جمع ہو رہی ہے. تو اس لیے میں کہتی ہوں جب آپ کو آوازیں آئیں یا جب آپ کو سنائی کم دینے لگے پہلے یہ چیک ضرور کر لیں کہ کان صاف ہے، اس میں کوئی چیز تو نہیں ہے. تو پھر اگر وہ صاف ہے بعض اوقات صفائی کرانے کی ضرورت بھی ہوتی ہے. خیر ہم نے صفائی نہیں کرائی، نیچرلی ایسے موقع پہ ایک کام کریں. سب سے پہلے پیور ونیگر لیں. پیور ونیگر میں ہم وزن آپ آب زمزم ڈال لیں، یا 1 حصہ ونیگر اور 2 حصے یا 3 حصے زمزم، ان دونوں کو آپ مکس کر لیں اور پھر اس کے 1 یا 2 قطرہ کان میں ٹپکائیں صبح شام یا صبح دوپہر شام. 1-2 قطرہ وہ ابزارب ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ زمزم جو ہے وہ انسان کے لیے شفا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے. آپ جتنا بھی پی لیں آپ کو کبھی ضرر نہیں دیتا. تو وہ آپ زمزم کے ساتھ جب ونیگر ڈالیں گے جتنی بھی گندگی ہے وہ سب اگل کے باہر کی طرف آ جائے گی. اور پھر آپ اس کو ایسے طریقے سے صاف کریں کہ کاٹن بڈ سے کبھی نہ صاف کریں. آپ نے دیکھا ہوگا پرانے زمانے میں نا چھوٹی چھوٹی چمچیاں سی ہوتی تھیں جن سے ان کو بہت احتیاط کے ساتھ صاف کریں. یا پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نہیں صاف کر پاتے، بعض دفعہ انسان کانفیڈنٹ نہیں ہوتا کہ میں کر سکوں گا، کہیں لگ نہ جائے، کہیں پردے کو نہ لگ جائے، کہیں زیادہ نہ صاف کر بیٹھیں اندر ٹچ نہ ہو جائے، تو پھر آپ کسی ڈاکٹر کی مدد لے سکتے ہیں. ادروائز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا کان صاف کرنے کا وہ بائی چانس اب آپ نے ذکر کیا تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ چونکہ ٹیشو ایسا ہے نا، یہ دیکھیے اس کو ایسے طریقے سے بند کرتے تھے جی، یہ دیکھیں اس کو اس طرح وہ بنا لیتے تھے اپنے رومال کو یا پلو کو اس طرح کر کے اور اس سے کان صاف کرتے تھے. کتنا خوبصورت طریقہ ہے. اس طریقے سے نہ کبھی کان کو نقصان پہنچے گا. کوئی اناڑی شخص بھی اگر کان صاف کرے گا اسے کچھ نہیں ہوگا کہ کتنا سافٹ ہے. آپ کو کبھی اور اندر جا کے مڑ بھی جائے گا اور ادھر ادھر کی ساری گندگی اس کو لگ جائے گی. اور اگلی دفعہ آپ دوسرے کونے سے بنا لیں، اس کو تیسرے سے بنا لیں، چوتھے سے بنا لیں، یہ دوسرا رومال لے لیں اور اسی طرح باریک یہ جو ہے نا اس کو بنا کے، اور یہ ہارڈ بھی ہو جاتی ہے، مطلب اچھی خاصی اتنی ہے کہ بڑے آرام سے دیکھیں کتنے باریک، چھوٹے سے چھوٹے بچے کا کان بھی آپ ایزیلی صاف کر سکتے ہیں اور کوئی نقصان نہیں. جہاں کہیں بھی لگے پردے پہ آپ کو کوئی ڈر نہیں. جب ہم نئی چیزیں استعمال کرتے ہیں سنت سے ہٹ کے استعمال کرتے ہیں تو ہمیں اس میں نقصان کا اندیشہ ہے. سنت میں کبھی نقصان نہیں ہے. جی چکر آنے کے لیے یہ بیسیکلی تو امبیلنس ہے نا باڈی کا. ایکچولی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو میں چونکہ بیسیکلی ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں تو میرے ذہن میں سب سے پہلے ہومیوپیتھک میڈیسن آ جاتی ہے.
اس کے لیے میں آپ کو ایک میڈیسن بتا دیتی ہوں. اتنے کام کی میڈیسن ہے کہ کیسے ہی سویر قسم کے چکر کیوں نہ آتے ہوں ٹھیک ہو جاتے ہیں. میری اپنی بھابھی ڈاکٹر ہے, بھائی بھابھی دونوں امریکہ میں ہوتے ہیں. تو پتہ نہیں کتنا, ایک ہفتہ شاید وہ ہاسپٹلائز رہے, اس کو چکر شروع ہو گئے تھے فرسٹ پریگنینسی کے بعد. تو کیونکہ پریگننٹ بھی تھی اور چکر بھی شروع ہو گئے, اور فرسٹ پریگنینسی تھی تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ڈاکٹرز کے کہ کیا کریں. ہر طرح کا علاج کر لیا مگر امریکہ میں بھی ان سے چکر ٹھیک نہیں ہوئے اس کے. اب خطرہ ہوتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہیں گرے اور پھر بچہ ضائع ہو جائے. تو ان کو میں نے یہیں سے دوا بھیجی تھی پاکستان سے, تو ماشاءاللہ وہ ود ان 2 weeks ٹھیک ہو گئی, اور اس کے بعد آج تک چکر نہیں ہوئے. اس سے پہلے ان کو وقتاً فوقتاً ہو جایا کرتے تھے. اور وہ دوا ہے برایونیا, ہومیوپیتھک میڈیسن ہے. ایک کا نام ہے برایونیا اور دوسری ہے کوکیولس. اور کوکیولس پھر اس نے, وہ چونکہ خود ڈاکٹر ہے, ریسرچ بہت کرتی, تو اس نے دیکھا کہ یہ کوکیولس ہے بیسیکلی اس کا نام, اور اس یہ جو کانوں کی ہڈیاں نا, جس کے اوپر بیلنس ہوتا ہے باڈی, اس کو کوکیولائی بولتے ہیں. ان 3 ہڈیوں کو جو کان کے انر ایئر میں جو پائی جاتی ہیں, 3 ہڈیاں ہوتی ہیں, ان کا اگر بیلنس ٹھیک ہے تو آپ کا بیلنس ٹھیک ہے, اگر یہ ڈس بیلنس ہوگی تو آپ کا بیلنس بھی آؤٹ ہو جاتا ہے. تو ان کو کوکیولائی بولتے ہیں. تو یہ کوکیولس اسی سے ہی ہے, گویا یہ اس کا بیلنس بھی ٹھیک کر دیتی ہے اور پھر پوری باڈی کا بیلنس درست ہو جاتا ہے. اس کی پوٹینسی جو ہے بچوں کے لیے 200 میں اور بڑوں کے لیے 1 M بولتے ہیں 1000 کو, 1000 پوٹینسی. تو 1000 میں 3 ڈوزز میں اول تو ٹھیک ہو جاتا ہے, اگر آپ یعنی 3 دن ایک ڈوز لے لیں دونوں کی, اور وقفے سے لیں, کٹھی مت لیں. مثلا اگر آپ نے ایک وقت میں برایونیا لی ہے تو دوسرے وقت میں کوکیولس لیں, پھر تیسرے وقت میں برایونیا لیں, چوتھے وقت میں کوکیولس لیں. تو یہ 3 ڈوزز کر لیں, اسی میں ٹھیک ہو جاتا ہے. بہت ریئر کیسز ہوں گے جس میں ان کو دوبارہ لینے کی ضرورت پڑے, تو پھر ان کو 200 میں لینا چاہیے. اگر ایک یعنی 3 دن کے بعد بھی اگر چکر جاری رہے تو پھر 200 میں آپ اس کو ایک ڈوز صبح اور ایک شام لے سکتے ہیں. ود ان ویک اور 2 weeks میں انشاءاللہ ہر قسم کے چکر دور ہو جاتے ہیں. بڑوں میں بھی ایسا, بچوں میں تو 30 میں بھی کافی ہو جاتی ہے, چھوٹے بچوں میں. COCCULUS کوکیولس مدد لے سکتے ہیں. ادروائز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا کان صاف کرنے کا, وہ بائی چانس آپ نے ذکر کیا تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اب یہ چونکہ ٹیشو ایسا ہے نا, یہ دیکھیے اس کو ایسے طریقے سے بند کرتے تھے جی, یہ دیکھیں اس کو اس طرح وہ بنا لیتے تھے, اپنے رومال کو یا پلو کو اس طرح کر کے, اور اس سے کان صاف کرتے تھے. کتنا خوبصورت طریقہ ہے. اس طریقے سے نہ کبھی کان کو نقصان پہنچے گا. کوئی اناڑی شخص بھی اگر کان صاف کرے گا اسے کچھ نہیں ہوگا. یہ کتنا سافٹ ہے, آپ کو کبھی اور اندر جا کے مڑ بھی جائے گا اور ادھر ادھر کی ساری گندگی اس کو لگ جائے گی. اور اگلی دفعہ آپ دوسرے کونے سے بنا لیں, اس کو تیسرے سے بنا لیں, چوتھے سے بنا لیں, یہ دوسرا رومال لے لیں, اور اسی طرح باریک یہ جو ہے نا اس کو بنا کے, اور یہ ہارڈ بھی ہو جاتی ہے, مطلب اچھی خاصی اتنی ہے کہ بڑے آرام سے دیکھیں کتنے باریک, چھوٹے سے چھوٹے بچے کا کان بھی آپ ایزیلی صاف کر سکتے ہیں, اور کوئی نقصان نہیں. جہاں کہیں بھی لگے پردے پہ آپ کو کوئی ڈر نہیں. جب ہم نئی چیزیں استعمال کرتے ہیں, سنت سے ہٹ کے استعمال کرتے ہیں, تو ہمیں اس میں نقصان کا اندیشہ ہے. سنت میں کبھی نقصان نہیں ہے. جی چکر آنے کے لیے کان میں جو سینسر ہے وہ یہ بیسیکلی تو امبیلنس ہے نا باڈی کا. ایکچولی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو میں چونکہ بیسیکلی ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں, تو میرے ذہن میں سب سے پہلے ہومیوپیتھک میڈیسن آ جاتی ہے. اس کے لیے میں آپ کو ایک میڈیسن بتا دیتی ہوں. اتنے کام کی میڈیسن ہے کہ کیسے ہی سویر قسم کے چکر کیوں نہ آتے ہوں ٹھیک ہو جاتے ہیں. میری اپنی بھابھی ڈاکٹر ہے, بھائی بھابھی دونوں امریکہ میں ہوتے ہیں. تو پتہ نہیں کتنا, ایک ہفتہ شاید وہ ہاسپٹلائز رہے, اس کو چکر شروع ہو گئے تھے فرسٹ پریگنینسی کے بعد. تو کیونکہ پریگننٹ بھی تھی اور چکر بھی شروع ہو گئے, اور فرسٹ پریگنینسی تھی تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ڈاکٹرز کے کہ کیا کریں. ہر طرح کا علاج کر لیا مگر امریکہ میں بھی ان سے چکر ٹھیک نہیں ہوئے اس کے. اب خطرہ ہوتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہیں گرے اور پھر بچہ ضائع ہو جائے. تو ان کو میں نے یہیں سے دوا بھیجی تھی پاکستان سے, تو ماشاءاللہ وہ ود ان 2 weeks ٹھیک ہو گئی,
اور اس کے بعد آج تک چکر نہیں ہوئے. اس سے پہلے ان کو وقتاً فوقتاً ہو جایا کرتے تھے. اور وہ دوا ہے برایونیا، ہومیوپیتھک میڈیسن ہے. ایک کا نام ہے برایونیا اور دوسری ہے کوکیولس. اور کوکیولس پھر اس نے، وہ چونکہ خود ڈاکٹر ہے، ریسرچ بہت کرتی، تو اس نے دیکھا کہ یہ کوکیولس ہے بیسیکلی اس کا نام، اور اس یہ جو کانوں کی ہڈیاں نا، یہ جس کے اوپر بیلنس ہوتا ہے باڈی، اس کو کوکیولائی بولتے ہیں. ان 3 ہڈیوں کو جو کان کے انر ایئر میں جو پائی جاتی ہیں، 3 ہڈیاں ہوتی ہیں، ان کا اگر بیلنس ٹھیک ہے تو آپ کا بیلنس ٹھیک ہے، اگر یہ ڈس بیلنس ہوگی تو آپ کا بیلنس بھی آؤٹ ہو جاتا ہے. تو ان کو کوکیولائی بولتے ہیں. تو یہ کوکیولس اسی سے ہی ہے، گویا یہ اس کا بیلنس بھی ٹھیک کر دیتی ہے اور پھر پوری باڈی کا بیلنس درست ہو جاتا ہے. اس کی پوٹینسی جو ہے بچوں کے لیے 200 میں اور بڑوں کے لیے 1 M بولتے ہیں 1000 کو، 1000 پوٹینسی. تو 1000 میں 3 ڈوزز میں اول تو ٹھیک ہو جاتا ہے، اگر آپ یعنی 3 دن ایک ڈوز لے لیں دونوں کی، اور وقفے سے لیں، کٹھی مت لیں. مثلا اگر آپ نے ایک وقت میں برایونیا لی ہے تو دوسرے وقت میں کوکیولس لیں، پھر تیسرے وقت میں برایونیا لیں، چوتھے وقت میں کوکیولس لیں. تو یہ 3 ڈوزز کر لیں، اسی میں ٹھیک ہو جاتا ہے. بہت ریئر کیسز ہوں گے جس میں ان کو دوبارہ لینے کی ضرورت پڑے، تو پھر ان کو 200 میں لینا چاہیے. اگر یعنی 3 دن کے بعد بھی اگر چکر جاری رہے تو پھر 200 میں آپ اس کو ایک ڈوز صبح اور ایک شام لے سکتے ہیں. ودن اے ویک اور 2 ویکس میں انشاءاللہ ہر قسم کے چکر دور ہو جاتے ہیں. بڑوں میں بھی ایسا، بچوں میں تو 30 میں بھی کافی ہو جاتی ہے. چھوٹے بچوں میں COCCULUS کوکیولس. کان کے انر ایئر میں جو پائی جاتی ہیں 3 ہڈیاں ہوتی ہیں، ان کا اگر بیلنس ٹھیک ہے تو آپ کا بیلنس ٹھیک ہے، اگر یہ ڈس بیلنس ہوگی تو آپ کا بیلنس بھی آؤٹ ہو جاتا ہے. تو ان کو کوکیولائی بولتے ہیں. تو یہ کوکیولس اسی سے ہی ہے، گویا یہ اس کا بیلنس بھی ٹھیک کر دیتی ہے اور پھر پوری باڈی کا بیلنس درست ہو جاتا ہے. اس کی پوٹینسی جو ہے بچوں کے لیے 200 میں اور بڑوں کے لیے 1 M بولتے ہیں 1000 کو، 1000 پوٹینسی. تو 1000 میں 3 ڈوزز میں اول تو ٹھیک ہو جاتا ہے، اگر آپ یعنی 3 دن ایک ڈوز لے لیں دونوں کی، اور وقفے سے لیں، کٹھی مت لیں. مثلا اگر آپ نے ایک وقت میں برایونیا لی ہے تو دوسرے وقت میں کوکیولس لیں، پھر تیسرے وقت میں برایونیا لیں، چوتھے وقت میں کوکیولس لیں. تو یہ 3 ڈوزز کر لیں، اسی میں ٹھیک ہو جاتا ہے. بہت ریئر کیسز ہوں گے جس میں ان کو دوبارہ لینے کی ضرورت پڑے، تو پھر ان کو 200 میں لینا چاہیے. اگر یعنی 3 دن کے بعد بھی اگر چکر جاری رہے تو پھر 200 میں آپ اس کو ایک ڈوز صبح اور ایک شام لے سکتے ہیں. ودن اے ویک اور 2 ویکس میں انشاءاللہ ہر قسم کے چکر دور ہو جاتے ہیں. بڑوں میں بھی ایسا، بچوں میں تو 30 میں بھی کافی ہو جاتی ہے. چھوٹے بچوں میں COCCULUS کوکیولس میں لینا چاہیے. اگر یعنی 3 دن کے بعد بھی اگر چکر جاری رہے تو پھر 200 میں آپ اس کو ایک ڈوز صبح اور ایک شام لے سکتے ہیں. ودن اے ویک اور 2 ویکس میں انشاءاللہ ہر قسم کے چکر دور ہو جاتے ہیں. بڑوں میں بھی ایسا، بچوں میں تو 30 میں بھی کافی ہو جاتی ہے. چھوٹے بچوں میں COCCULUS کوکیولس. چھوٹے بچوں میں COCCULUS کوکیولس.